الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ونثنی علیک الخیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا میری آواز میں شور تو نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں جنات کو جو بھیجا، پھر اس کائنات کے ایک نظام کو بنایا. اس سے پہلے چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، دریائیں، ہوائیں، پانی، سمندر، آبشار، چشمے، میٹھے پانی کے چشمے، کھارے پانی کے چشمے، پانی کی مخلوقات، رہنے والی مچھلیات، اس کے علاوہ درند چرند پرند، سب حلال، سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی. اور انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا. اور اللہ پاک نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے بھیجا کہ جاؤ کام کرو، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم اور نبی کی پیروی اور نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی طرف لاؤ، اور ان کے لیے ہم سے دعائیں کرو، استغفار کرو تاکہ ہم انہیں ہدایت دیں اور ہم تمہارے مانگنے کی طلب کو دیکھ سکے کہ تم کس حد تک مانگتے ہو، کس حد تک مانگتے ہو، اور تم لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہو جن کے لیے تم مانگتے ہو. یہ باطنی باتیں کہ ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، تمہارے بنا کھانا اچھا نہیں لگتا، تمہارے بنا گھومنے پھرنے کا، سیر و تفریح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، دل نہیں کرتا، آپ بڑے عزیز ہیں، آپ بڑی عزیز ہیں، یہ ساری فلمی باتیں ہیں. اگر اتنی ہی حقیقتاً ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہم اس کے لیے نمازوں میں روئیں گے، اے اللہ میں اکیلا تو مجھے جنت میں ڈالے، اب اپنی فضل کرم سے میں چاہتا ہوں میرے دوستوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے جاننے والوں کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی دے، ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں داخل کر. یہ سب سے بڑی بات ہے. شیطان اور اس کے تابع داروں کی سزا. پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا میری بھی بات سچی ہے. کس کو کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیغام دیا. سورہ سواد کے اندر فرمایا میں سچ کہتا ہوں اور میں ہمیشہ سچ ہی کہتا ہوں، بے شک بھر دوں گا میں دوزخ کو اس سے جو تیرے تابع دار ہوں گے. ابلیس نے جب کہا نا، اچھا یہ میں ساری چیزیں کوئی کتاب سے نہیں پڑھتا ہوں، بس اللہ ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، ایک دو لائن کتاب سے پڑھتا ہوں، باقی پورا مفہوم بیان کرتا ہوں. تو ہم بیان کرنے والے بنے، اللہ ہم سے خود بلوائے گا کہ ہم نے کیا بولنا ہے. شیطان نے جب ساری گفتگو ہو گئی، آر پار پھار سارا یہ وہ فلاں ڈھمکا مردود ابلیس لانتی سب ہو گیا، تو ابلیس نے کہا اے اللہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نکھرے موتی. ایک ہے بکھرے موتی مولانا یونس پالن پوری صاحب اور مولانا عمر پالن پوری صاحب کی، اور ایک ہے نکھرے موتی. اب اس کا ایڈیشن نہیں چھپتا، کسی کے پاس ایک آدھی کاپی پڑی ہو تو پڑھی ہو، برل اس کا ایڈیشن اب نہیں آتا ہے، بہت پہلے بند ہو گیا ہے، وہ مکتب ہی بند ہو گئے. تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب شیطان نے کہا اے اللہ میں اس کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں سمت سے گھیر لوں گا، چاروں سمت سے گھیر لوں گا، تو فرشتے آسمان پر بلبلا اٹھے. یا باری تعالی، آدم کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو پھنس گیا. کہاں جائے گا؟ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے پھنس گیا، چاروں سمت سے. اور ہم جس ڈائمینشن میں رہتے ہیں نا، یہ ڈائمینشن، یہ گیلیکسی، یہ یونیورس، یہ دنیا، اس کو تھرڈ ڈائمینشن کہتے ہیں. ہم وقت میں اگر ترقی بھی کر لیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جا سکتے ہیں 6 سمت میں، یعنی کہ تیسرا ڈائمینشن، تھرڈ ڈائمینشن. اور اس کے علاوہ ہم کسی ڈائمینشن میں نہیں جا سکتے، وہ دوسرا ڈائمینشن کدھر اللہ جانتا ہے، وہ اللہ ہی کے علم میں ہے. تو اسی طرح سے ابلیس نے بھی قسم کھائی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھیر لوں گا. تو فرشتے بلبلا اٹھے، یا باری تعالیٰ ہو آدم کے لیے تو بڑا مسئلہ بن گیا. ابلیس نے قسم کھا لی، اور وہ تو بڑا چال باز ہے. اللہ نے کہا ابھی بھی یہ 2 سمت چھوڑ بیٹھا ہے، اوپر کی اور نیچے کی، ہم یہاں سے ہدایت دیں گے لوگوں کو. اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ ناشکری، ابلیس نے کہا اللہ اگر تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، شکر گزار نہ پائے گا. 2 چیزیں،
ایک ناشکری کرنا. کھایا ہی کیا ہے میں نے؟ بس صرف 2 روٹی، بس صرف 2 روٹی، 2 روٹی. ناشکری. ایک شکر نہ کرنا، یہ بھی ناشکری ہے. اللہ کی چیز کھا کر کہنا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے یہ کھانا کھایا، اس سے تو نے میرے پیٹ کے اندر جسم میں توانائی، قوت، چیزیں بنائی، میں اس سے دین کا کام کروں، میری نسل بڑھے، ان میں دینداری تو پیدا کر، اس میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اللہ، تو میری اولادوں کو بھی نیک بنا. یہ شکر گزاری عملاً ہے، الفاظ کے ساتھ عملاً زندگی گزارنا، یہ عملاً شکر گزاری ہے. اور ایک زبان سے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے. تو ناشکری اس نعمت کی یہ ہے کہ آپ اس کو کھانے کے بعد کھایا ہی کیا، 2 روٹی بس، کیا ملا؟ گھر پہ تو اس سے اچھا کھاتا تھا. یہ ناشکری کیا ہے؟ سامنے ناشکری. اور عملاً کیا ہے کہ اس سے جو طاقت بن رہی ہے اس کو گناہوں کے کاموں میں لگا دینا، یہ عملاً ناشکری ہے. اور عملاً ناشکری کس کی ہے؟ اسی چیز کی ہے کہ ہم لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بظاہر ہمیں سب نظر آ رہا ہے، اسی وجہ سے. تو یہ مجھے ابلیس نے کہا کہ تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، شکر گزار نہ پائے گا. ناشکرا تو ہے ہی ہے، شکر گزار بھی نہ پائے گا. تیرا کھا کر بھی تیری عبادت نہیں کریں گے، تیری ہوا میں آکسیجن میں سانس لے کر بھی تیری عبادت نہیں کریں گے، تیرے نبی کی امت میں، شفیق امت میں پیدا ہونے کے بعد بھی شکر ادا نہ کریں گے. جب سب فرشتوں کو حکم کی تکمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا، جنات میں سے تھا. اپنی طبی اور خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا، کیونکہ پہلے تو اس کے اندر تھا نا. اگر اللہ اس کو نکال کے ٹھک جہنم میں پھینک دیتے، رابعہ کو کلاس سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے، رابعہ کا پہلا کوشچن ہوگا سر میں نے کیا. دوسرا کوشچن مجھے کس بیس پر نکالا. تیسرا کوشچن آپ ریزن تو بتا دیتے، میں اپنی غلطی سدھار لیتی. تو ابلیس کو اگر اللہ ڈائریکٹلی جنت سے یا جہنم میں یا جنت میں ڈال دیتا، جہنم میں ڈال دیتا اس کے ارادے کے دل میں بھاپ کر، تو ابلیس کہتا اللہ میں نے کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اس نے کیا ہے. یہ بولنے جیسا بھی نہ رہے، بنا دیا آدم کو وجوہات کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے. کیا ہو آدم، اب ہم تو دکھاتے ہیں دنیا کو، میرے محبوب کے لیے سجاتے ہیں، بنائی دنیا. آیا ابلیس کرو سجدہ، نہیں ہم تو نہیں کریں گے. اپنی طبی خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا. اس کے دل میں جو بھڑاس غبار تھی وہ نکل کر منظر عام پر آ گئی. وہ کہتے ہیں نا چھپا ہوا تھا، ڈائریکٹ سامنے آ گیا، ایکسپوز. میرے ہر چینل کا، میرے ہر فیس بک پیج کا، ہر آئی ڈیز کا، ہر بیان کا جو موقف ہے یا جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ ہے ایکسپوز، بے نقاب کرنا. بے نقاب ہو گیا، بے نقاب. اور بے نقاب کیا ہے ہوا کہ وہ سب کے سامنے آ گیا. پھر خدا تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لانتی ہے، لانتی ہے. جا دفع ہو، نکل جا، کوئی جگہ نہیں تیری یہاں پر، کوئی جگہ نہیں، نکل یہاں سے. لانتی ہے تو. اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کی رسوائی اور ذلت کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی. کون سے علم کی بات ہوئی؟ وہ جب فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیا کریں گے، اللہ نے کہا رکو دیکھو، کھڑا کیا آدم بتاؤ. آدم نے چیزوں کے نام بتا دیا، فٹ 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 فٹ. ابلیس سب لوگ دیکھ کے حیران ہو اتنا علم اللہ نے دیا اسے، اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے. وہ پھر اس کے بعد علم ظاہر کر پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی. پھر ان کی بائنی پسلی سے اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. تفسیر عزیزی میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی کو چیر کر اما حوا کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا. حضرت آدم کو خبر بھی نہ ہوئی. کیا ہے تفسیر عزیزی میں کہ فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی کو چیر کر
اما حوا علیہ السلام کو نکالا، پھر پسلی کو سی دیا، آدم کو خبر بھی نہ ہوئی، اور جب آدم نے آنکھ کھولی تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار عالم نے جل جلالہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم سے جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 بار درود پڑھوایا، 10 بار درود پڑھوایا۔ آدم نے جب دیکھا، واپس جب فرشتوں نے ٹانکے لگا دیے، سی دیا، آدم نے آنکھ کھولی، یہ کون ہے؟ یہ تو ابھی کوئی نہیں تھا، یہ کون ہے؟ اما حوا، آدم آگے بڑھے چھونے، رکو آدم کیا کر رہے ہو؟ مہر دو۔ مہر کیا؟ میرے محبوب پر 10 بار درود بھیج دو، درود بھیج دو، جو کائنات میں آئے ہی نہیں ہے اس پر درود کب بھجوایا جا رہا ہے؟ دنیا کے پہلے انسان کی نکاح کے سرمنی میں، نکاح کے ایونٹ میں، نکاح کے ایونٹ میں اس پر درود بھجوایا جا رہا ہے، اور درود 10 بار درود شریف پڑھایا۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے انہیں آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہ درود حضرت بی بی اما حوا علیہ السلام کے مہر کے طور پر پڑھایا گیا تھا۔ تفسیر عزیزی میں ہے۔ جنت میں رہائش، اب آئی جنت کا معاملہ۔ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد بی بی حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم سے ان کا نکاح فرما دیا۔ پھر رہائش کے واسطے اب جب بیوی دے دی گئی تو اب تو گھر چاہیے بھائی، بیوی ہے، شوہر بھی ہے، اب کیا چاہیے؟ گھر۔ چلے جی گھر کا بات کرتے، اب گھر دیتے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 میں کہا کہ چلو جی اب ان کو گھر دو، اب ان کو بیوی دی ہے نا، گھر بھی دو، اب گھر دیا جائے۔ تو جنت کا تعین کیا گیا اور کہا ہم نے اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو بلا فراغت کھاؤ، جو دل چاہے کھاؤ، ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے آدم ہم نے تجھے پیدا کیا، تیری پسلی سے اما ہوا کو بنایا، تیرے نکاح میں دے دیا، اب تجھے گھر بھی دے دیا، گھر کے بعد تجھے مال، کھانا پینا، چیزیں بھی دے دی، نعمتیں بھی دے دی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، انجیر، انار، خوبصورت جانور، حلال جانوروں کے وہ ذائقے، وہ تمام چیزیں ہم نے تیرے لیے جنت میں رکھ دی، جا اب تیری جنت ہے۔ مگر یاد رکھ اس کے قریب نہ جانا، اس ایک درخت کے قریب جس کا ہم منع کر رہے ہیں، نہیں تو تم ظلم کرنے والوں ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے آدم اطمینان سے سب کچھ کھاؤ پیو تو اور تیری بیوی جنت میں بڑے آرام اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک امتحان تھا جو شروع میں بنایا، کیا کہا؟ خطا کا پتلا، بھول ہوگی، بھول بھی ہوئی کئی جگہوں پر۔ آدم علیہ السلام کا امتحان تورات میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا، تورات میں ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر اندر چلا گیا۔ تفسیر حقانی کے اندر ہے کہ روپ بدل کر چلا گیا، نصیحت کرنے والا ناصح اور مشفوق یعنی کہ ایک نصیحت کرنے والا بن کر باقاعدہ حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم اے آدم، اس وقت تم پر بڑی مہربانی ہے۔ کس وقت؟ اس وقت، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ جنت میں تم اما حوا کے ساتھ خوب گھوم رہے ہو ماشاءاللہ سے، یہ وقت تم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے، لیکن تمہاری حیات اور بادشاہانہ طور پر صدر رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ لاہور جا رہا ہو کوئی، ملتان کے اسٹیشن پہ اتر جائے، آدھے گھنٹے گاڑی کا اسٹاپ ہو، اترے اور بڑے سٹائل سے اسٹیشن پہ بیٹھے، اوے 2 چائے لگا، اوے روٹی لیا، اوے جلدی کر نان لا، تو دوسرا بندہ اتر کے کہے گا بڑے جو شانہ انداز میں تو بیٹھا ہوا ہے، بڑے جو سہانا انداز میں تو بیٹھا ہوا ہے، یہ
عارضی ہے, گاڑی نکلے گی آدھے گھنٹے بعد, نکلے گی. تو وہ بولے گا ہاں نکلے گی. تو ابلیس نے, یہ چھوٹی مثال سمجھائیے, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے سمجھانے میں, اللہ پاک معاف فرمائے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابلیس نے کہا, کیا کہا, یہ جو تم کو شاہانہ انداز ملا ہے, بادشاہانہ, یہ ہمیشہ رہنے کا انتظام نہیں ہے. اسی تمہید کے بعد کہا, لو میں تمہیں اس باغ میں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے ہمیشہ جیتے رہو گے, بے زوال سلطنت ملے گی. اس درخت کا نام شجرۃ الخلد ہے. ایک درخت جس کا پھل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ گندم کا درخت تھا. تفسیر حقانی میں اس کا ذکر ہے. تفسیر حقانی کو اگر کوئی پڑھے اس میں ذکر ہے. اچھا, اس میں نے دو باتیں پڑھی. پہلی, ابلیس تورات میں ہے کہ ابلیس سانپ کا روپ بدل کر سانپ کے منہ میں بیٹھ کر آیا, چلا گیا. اور سانپ جو ہے نا, یہ سانپ, یہ یہودیوں کے نزدیک بڑا معتبر ہے. یہودی, ایلومیناٹیز, فری میسنز, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ WHO ورلڈ آرگنائزیشن ہیلتھ جو ہے, WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ان کے لوگوں میں بھی وہ ایک نہ وہ ڈنڈی کے ارد گرد سانپ گھما ہوا ہے. اور یہ جو بھی فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کو بھی سانپ اسٹائل میں گھمایا ہوا ہے. اور یہ ایلومیناٹی کونگو کا لوگو بھی سانپ ہے, اور سانپ کا لوگو یورپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, بڑی اہمیت. اچھا, یہ سارا کیا ہوا, یہ سانپ کا جہاں ذکر آ رہا ہے تو یہ یہود باقاعدہ اس کو بڑا معتبر مانتے ہیں. اب ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایک کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے عہد نامہ قدیم, اولڈ ٹیسٹمنٹ. عہد نامہ قدیم ایک مسیح اصطلاحات ہے, اور جو کتاب مقدس کے ایک بڑے حصے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس میں یہود, بات پوری ہونے دیا کرو, آخر میں لکھ لیا کرو, بعد میں پوچھ لیا کرو, پین کاپی لے کے بیٹھے ہوتے ہو نا. عہد نامہ قدیم, عہد نامہ قدیم ایک مسیح اصطلاحات ہے جو کتاب مقدس کے ایک بڑے حصے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس میں یہود کی تمام کتابیں بشمول تورات شروع کی 5 کتابیں شامل ہیں. عہد نامہ قدیم اور اس کے ساتھ نق کے نام سے مشہور ہے, اور اس کے 3 اجزاء ہیں, تورات, قانون اور نبیین, اور کتنیم, اور کیتھولکس اور رسوخ القحات اور کلیساؤں کے مطابق عہد نامہ قدیم 46 کتابوں پر مشتمل ہے جنہیں اسفار بھی کہا جاتا ہے, جبکہ ایک ہے عہد نامہ جدید. 39 کتابوں میں یہود نے اس مجموعے میں صرف ان کتابوں کو شامل کیا ہے جو عبرانی زبان میں مدون ہوئی تھی, عبرانی زبان میں اتاری گئی تھی صحیفے, اور اس کے علاوہ یونانی زبان میں ترتیب پانے والی دیگر کتابوں کے نزدیک ایک مذہبی اور قانون اصطلاحات کا درجہ نہیں رکھتی. اور عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. اور نیو ٹیسٹمنٹ عیسائیت, اور اس طرف سے باقاعدہ پورا ایک اسٹرکچر سسٹم بنایا گیا اور اس کو لایا گیا. مسیحیت میں یسوع کے حوالے سے جیسے کتاب جس کو کہا جاتا ہے اپنا یہود کے نزدیک ایک کتاب جس کو کہا جاتا ہے جینیسس آف, پیدائش کا باب, اور اسی طرح سے ایک پوری کتاب کا اسٹرکچر بنایا گیا. اور انہوں نے 2 عہد نامے بنائے جن کے اندر سے بہت سے حوالہ جات ان کے ملتے ہیں کہ وہ ان کی اس کتاب میں اس جگہ پر وہ تمام معاملہ جو انہوں نے وہ لکھا کہ وہ ایسے ایک واقعہ ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, اور اسی طرح سے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لے کر آئے. کرسچینٹی کے اندر بھی اس کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے. پھر ان کی جو ہبرو کی کتابیں ہیں جونسنس اور روتھ, اس کے علاوہ پھر نام یہ کیا نام جینیسس, یہ الگ الگ کتابیں. اسی طرح سے پھر عیسائیت کے نزدیک بھی ان کے بہت سارے حلیات ہیں جس میں آپ متی, لوکا, پترس, یونا, یہ الگ الگ قسم کی کتابیں. بہرحال ان کی کتابوں میں بھی کہ وہ ان چیز کو بڑا معتبر رکھتے ہیں. اب اس جگہ پر ایک اور چیز پہ نظر ڈلواؤں گا. شجرہ
ممنوع حضرت آدم اور ان کی بیوی ہم ہوا کو ابلیس کے بہکانے اور فریب میں آ کر اس ممنوع شجر کے پھل کو کھا لیا جس کا منع کیا گیا تھا. اچھا، اس پھل کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، محققین اور ابن جزری کا موقف بھی خاموش و سکوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمم رکھا اور اس محمم ہی رکھنا بہتر ہے. اور اس کے بعد بعض تفاسیر میں مادی درختوں میں سے گندم، خرما، کافور، انجیل، حنظل وغیرہ لیا گیا ہے کہ یہ اس چیز کا درخت تھا اور یہ ہوا. اور شجرہ علم، شجرہ محبت اور مانوی درختوں تک بہت نام شمار کرائے گئے. اہل طویل کا اس درخت کی تعین میں اختلاف ہے جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر. اور ایک جگہ ہم جس کو زیادہ لیتے ہیں اور ایک جگہ تو اس کا انگور کا ذکر آیا ہے کہ انگور کا درخت تھا، اور ایک جگہ تھا ایک پھل ہے جس کا نام ہے کوکو ڈی میر. کوکو ڈی میر یہ آج کے کچھ تقریباً 21ویں صدی کے ایک محقق یا 20ویں 18ویں صدی کے ایک محقق نے اس کو باقاعدہ طور پر کیا ہے. اس پھل کا نام ہے کوکو ڈی میر. یہ افریقہ میں پایا جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ وہ پھل تھا جس کو کھایا گیا. اور تفسیر جلالین کے اندر اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی باقاعدہ طور پر اس کا ذکر آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس شعبہ بن جبیر سے اور اپنا جندہ سے کہا کہ انگور کی بیل تھی، اسی وجہ سے شراب بھی حرام کی گئی. حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا کہ سنبل کا درخت تھا، اس کا دانہ گائے کے گردے کی طرح ہوتا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، مکھن سے زیادہ سفید ہوتا ہے. وہاب بن منبع کا یہی قول ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو اسے آدم کی اولاد کے لیے غذا بنا دیا. اور ابن جریر نے کہا اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا. بعض علماء نے حضرت آدم کو وہ درخت بھول کر کھایا تھا کہ بھول جو ہوئی، یہ ممکن ہے کہ وہ دونوں وحیدوں کو بھول گئے. پھر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حتمی قطعی طور پر بتایا. اور کئی جگہوں پہ علماء نے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ کال لیا وہ گندم ہی لیا اس جگہ پر. اب اس درخت کے بارے میں ایک چیز اور ہے جو سیب کا اشارہ ہے. حوالہ ہوا اور حرام پھل. پرانے عہد نامے میں آدم اور حوا کے بارے میں بتایا جائے جو باقاعدہ طور پر مکمل معصومیت کے ساتھ جنت میں رہتے تھے، یہاں تک کہ سانپ شیطان نے انہیں درخت سے ممنوع پھل کھانے پر آمادہ کیا. ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر خدا نے انہیں جنت سے نکال دیا. اور بائبل کی پیدائش یعنی کہ جینیسس باب 3 کے اندر آدم کی کہانی بیان کرتا ہے کہ خدا نے پہلے انسان کو تخلیق کیا، عورت کو خدا نے آدم کی پسلیوں سے ایک تشکیل دیا. وہ باغ عدن میں پرہیزگاری سے رہتے تھے یہاں تک کہ سانپ دوسرے جانوروں سے زیادہ چالاک اور عورت کو فتنے میں لے گیا. سانپ نے کہا کیا واقعی اللہ نے کہا ہے کہ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھاؤ مگر ادھر نہ جاؤ؟ عورت نے جواب دیا ہمیں باغ کے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں لیکن کہا ہے تم نہ جانا اس درخت کے قریب جہاں منع کیا جو باغ کے بیچ میں ہے، تو اسے ہاتھ لگانا ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ. سانپ نے جواب دیا تم یقیناً نہیں مرو گے کیونکہ خدا جانتا ہے کہ جب تم اسے کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اچھے اور برے کو جاننے والے خدا کی طرح ہو جاؤ گے. ابھی تو تم لوگوں کے لیے صرف اچھائیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، ہر چیز اچھی ہے، اچھے برے کی تمیز تمہیں ابھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم جنت میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. جنت میں تو صرف خوشحالی ہے، جنت میں تو صرف خوشحالی ہے، بری چیزیں تو ہے ہی نہیں. تو تم اس درخت کے قریب جاؤ گے، اگر تم نے پھل کھا لیا تو تم خدا کی طرح بن جاؤ گے، تمہیں اچھے برے کی تمیز ہوگی. کس میں لکھا ہے؟ جینیسس 3 کے اندر جو ان کا ہوا کہ جینیسس کے اندر جو ذکر آیا پیدائش کا باب 3 جو عہد نامہ ہے قدیم بائبل کے اندر جس کا ذکر ہے کہ تم ادھر نہ جانا، تم گئے تو پھر تم خدا کی طرح ہو جاؤ گے. چنانچہ عورت نے حکمت کی تلاش کی، اس نے درخت کا پھل کھایا اور کچھ آدم کو بھی کھلا دیا. پھر ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں جیسا خدا باغ میں آیا ہے. یہ ان کی کتاب کا حوالہ میں دے رہا ہوں، جینیسس باب 3 کا آیا ہے
انہیں جنت سے نکال دیا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ نکالے گئے۔ بائبل میں اصل میں ایک سیب کا ذکر نہیں کرتی، کیا کہہ رہے، انسان کے زوال سے تعمیر کرتی ہے، کیونکہ خدا کی مرضی کے خلاف اس نے وہ پھل کھایا جس نے اسے اچھائی سے برائی میں فرق کرنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ کون سا علم ہے؟ علم کا درخت جس کا منع کیا گیا تھا نہ جانا۔ اب یہود کے نزدیک یہ ایک دلیل ہے، کس کے لیے؟ زائنسٹزم کے لیے، جو زائنسٹ یہودی ہیں، شیطانی سہونیت، جو ابلیس کو خدا اور دجال کو مسیح مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ علم جو آدم کے پاس بھی نہ تھا وہ ابلیس کے پاس تھا۔ ابلیس جانتا تھا اس درخت سے کیا ہوگا، ابلیس نے تبھی آدم سے وہ کروا کے بتلا دیا کہ لوگوں تم آج دنیا میں 750 کروڑ لوگ زندہ ہو، تمہاری حیثیت نہیں ہے، کیونکہ تم کو تو ہمارے ابلیس نے یہ علم پہنچایا کہ صحیح اور برے کا فرق کر سکو۔ تو یعنی کہ ابلیس سب سے معتبر ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ کہ ابلیس سب سے معتبر ہے، ابلیس سب سے اعلیٰ ہے، ابلیس سب سے بڑا ہے۔ تو انہوں نے ابلیس کو اپنا خدا مان لیا اور ابلیس کو ساتھ لے کر چلنا شروع کر دیا، اور کہا کہ وہ علم جو ابلیس نے متعارف کروایا، تو کیا کہا؟ اچھائی برائی کا فرق کی اجازت دی۔ بائبل اصل میں سیب کا ذکر نہیں کرتی، ابتدائی عیسائی آرٹ اور ایک انجیل کے ذکر سے انسان کے زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب بائبل کا ترجمہ کیا گیا تھا تو پھل کے سیب ہونے کا خیال پیش کیا تھا۔ لاطانی میں برائی کو معلم کہتے ہیں اور ایک سیب کو مالس کہتے ہیں، یا ایک سادہ غلطی ترجمہ ہو سکتا ہے، یا ان الفاظ میں جان بوجھ کر کھیلا گیا تھا۔ کہہ رہا ہے کہ یا تو یہ غلطی سے سیب کا لفظ ڈالا گیا ہے، یا تو کسی نے حرام پائی کی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ عیسائیوں میں بھی ان سے لڑائی ہے، عیسائی بھی بہت سارے ان سے چڑھتے ہیں، کیتھولکس ان سے چڑھتے ہیں یہودیوں سے، تو پھر یا تو کسی نے حرام پائی کی ہے، جان بوجھ کر کھلایا گیا تھا۔ اور پھر دوسری نیبلوس میں کہا گیا کہ عیسوی سے انسان کے زوال کی ابتدائی تصویروں میں سے ایک سیب پہلے ہی نمایاں ہے۔ عیسائی نظریے کے مطابق اصل گناہ، جسے آبائی گناہ بھی کہا جاتا ہے، انسان کے زوال کا نتیجہ ہے۔ آدم کی اولاد کے طور پر تمام انسان گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ عالم علم کا درخت اور انسان کی نجات کے درمیان تعلق بھی کھینچتا ہے۔ درخت کو اکلوتائی علمی درخت اور ابدیت کا راستہ دکھایا گیا ہے، اور یہ یا تو کسی نے کیا۔ اب وہی جو بات آئی کہ اسی سیب کے لوگوں کو منظر عام پر اتنا کیوں لایا گیا، تو وہ آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی کہ کیوں لایا گیا، جس کا میں نے ذکر اس دن تفصیلی طور پر کر دیا تھا کہ کسی طرح سے ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو لائے، دکھایا، کیا، اور وہ اس چیز کو بڑا معتبر ماننے لگ گئے کہ دیکھو جی یہ سیب، اور وہ آئی فون کا لوگو بھی سیب، اور یہ بھی سیب، اور وہ بھی سیب، وہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دی۔ اچھا، تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، بس آخری پیراگراف پڑھ دوں پھر ختم کرتے ہیں۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ شیطان حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کے روبرو ہو گیا، اپنا روبرو ہو گیا، اور پھر کہا تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا، اس عظیم تکریم پر فریضہ مت جاؤ، آخر تمہارے واسطے موت ہے، موت ہے۔ حضرت آدم نے فرمایا موت کیا چیز ہے؟ یہ موت کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا موت کیا ہے، ہم کو تو اللہ نے بنایا اور جنت میں ڈال دیا کہ کھاؤ پیو گھومو پھرو عیش کرو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے کہا آخر تمہیں موت ہے۔ تو آدم نے کہا یہ موت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے یہ بتاؤ تو صحیح، یہ موت کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ موت کیا ہے، موت کیا ہے؟ پھر شیطان نے اپنے آپ کو مرنے والا جانور کی شکل میں بنا کر حضرت آدم اور بی بی حوا کے سامنے لٹکایا، جس طرح سے مرنے والے کی روح نکلتی ہے ویسی حالت بنا کر غرغر کرنے لگا،
ہاتھ پاؤں مارنے لگا. اس حالت کو دیکھ کر حضرت آدم حضرت بی بی حوا کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. پھر شیطان نے کہا اسی حالت سے محفوظ رہنے کے واسطے یہی ایک بات ہے کہ اس درخت کا میوہ کھاؤ پھر تم پر موت نہ آئے گی. شیطان کا بیان یہ ہے کہ جیسا کہ ارشاد ربانی. شیطان نے کیا دجل دیا؟ آدم کو کہا کہ موت ہے. آدم نے کہا کیا ہے موت؟ ہو از دا ڈیتھ؟ کیا ہے بتاؤ. سدیدہ موت ماتا ہوا ہے کیا ہے بتاؤ. تو شیطان نے لیٹ کر ایکٹنگ کی, کانپنے لگا اور کہا مر رہا ہوں دم نکل رہا ہے. اور یہ دونوں آدم اور حوا اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل میں خوف آ گیا, پیدا ہو گیا. اور کہا ابلیس نے ایک بات ہے, اس درخت کا میوہ کھاؤ پھر تم پر موت نہ آئے گی, تم پہ یہ کیفیت نہ آئے گی جو مجھ پہ ہو رہی ہے, یہ مر رہا ہوں جو میں. اور شیطان کا بیان یہ ہے کہ ارشاد ربانی کیا ہے قرآن میں, کیا نہ بتاؤں میں تم کو ایک درخت کہ اس کا میوہ کھانے سے تم دائمی زندہ رہو گے اور لازوال سلطنت ملے گی. تم کو خدا نے اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے. قرآن میں ذکر ہے نا اس کا. پھر تفسیر فتح العزیز میں کیا ہے کہ شیطان ان کی خوش اور آرام دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوا اور مکاری اور فریب سے کام لینا شروع کیا تاکہ جو نعمتیں ان کو حاصل ہیں ان سے محروم ہو جائیں. پھر شیطان نے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے, اگر تم اس کا میوہ کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا تم دائمی طور پر جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف کے اندر. مگر رکنے کی وجہ یہ ہے یا تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے جو دائمی سلطنت ہے. حضرت آدم نے پھر درخت کا میوہ کھانے سے انکار کر دیا. پھر شیطان نے قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف, اور قسم کھائی ان دونوں کے ہو کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پس فریب سے ان کو نکال لیا اور قسم کھا کے یقین دلا رہا ہے. تو دنیا میں کچھ لوگ آتے ہیں نا, خدا کی قسم میں تیرا خیر خواہ ہوں, اس نے تیرے بارے میں یہ برائیاں کی, اس کو بتانا مت میں نے بتایا ہے. اور تو اتنا ہی دلیر کا بچہ ہے تو اس کے سامنے بولنا, پیچھے سے آگے کیا خیر خواہیاں کر رہا ہے وہ میری. اگر اس نے بولا ہے تو میرے منہ پہ آ کے بولے, میں بھی چلتا ہوں. یہ تو پیچھے سے کیا کر رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جنت کے لباس سے محروم ہونا. فریب کے ساتھ قسم کھائی ابلیس نے تو آدم نے خدا کی قسم پر یقین کر لیا اور میوہ چکھا. سورہ اعراف جیسا کہ ارشاد باری ہے, پس جب چکھا درخت کا میوہ ظاہر ہو گئے واسطے ان کی شرمگاہیں ان پر. ہم تو نوری لباس پہنائے ہوئے تھے, ان کو ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے. جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے. ابن عسکر رحمۃ اللہ علیہ, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اور حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج کو اتار کر کمر بند کمر سے کھولا اور بارانہ کر دیا اور عربی زبان موقف کر کے سریانی زبان جاری کر دی. توبہ قبول کرنے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کرنے لگے. سریانی زبان دی گئی. آدم کو کیا کہا کہ تم نے پھل کھا لیا؟ کہا جبریل میکائیل جاؤ, آدم کو جو تخت پہ ہم نے سلطنت دی, جنت کا ٹھیکیدار بنایا, جنت میں ڈالا ہم نے کہ جاؤ عیش کرو, وہ تاج بھی اتار لو اس سے, اور وہ جو کمر بند باندھا ہے اتار لو وہ بھی اس سے, اور اس کی عربی زبان کو بند کر دو اور سریانی زبان دے دو, اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر باتیں کریں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جنت کے درختوں کے پتوں سے بدن کو چھپانے لگے جیسا کہ ارشاد ہے سورہ اعراف میں, اور شروع کیا اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے جوڑے نے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ درخت انجیر کا تھا جس سے اپنا بدن چھپا رہے تھے,
اور بدحواسی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے. چونکہ حضرت آدم کا قد طویل تھا اور سر کے لمبے بال اور گھنے تھے، اس درخت کے ساتھ الجھ گئے. کہنے لگے مجھے چھوڑ مجھے چھوڑ. درخت فوراً بول اٹھا کہ میں نہ چھوڑوں گا. پھر رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ یہ لفظ صرف آدم کے لیے نہیں تھا، قیامت کی صبح پیدا ہونے والے انسان کے لیے. کیا کیا ہم سے بھاگتے ہو؟ وہ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ اپنا قل یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ ایک ایک کو پکڑ کر کے رہا ہو. اے آدم کی اولاد، اے میرے بنائے ہوئے بندے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے، مغالطے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے. اس دنیا کو جب سے ہم نے بنایا مچھر کی پر جتنی محبت سے بھی نہ دیکھا. اور تیرے کو ایسی کون سی چیز مل گئی جس نے تجھ سے جنت کی نعمتوں کو دور کرنا شروع کر دیا، ہمارے دیدار کو دور کرنا شروع کر دیا، نبی کی سیرت پر زندگی گزارنے کو دور کرنا شروع کر دیا؟ کیا چیز ہے؟ ہم سے بھاگتے ہو؟ نہیں چھپ سکتے. گھر کے کونوں میں بھی گناہ کرتے ہوئے نہیں چھپ سکتے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، چاندنی میں، سورج کی دھوپ میں، بیڈ کے ساؤں میں، دریاؤں کی روانی میں، کہکشاؤں کی چمک میں، زمین کے حسن میں، ہوا کی رحمدلی میں، مور کے نخوں میں، کہیں بھی چلے جاؤ نہیں چھپ سکتے. ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ پوری کائنات کے لیے اللہ کا پیغام تھا. نہیں چھپ سکتے تم. یہ تم لوگوں کے گھر ٹکوا کر نہیں چھپ سکتے، یہ لوگوں کی غیبتیں کر کے نہیں چھپ سکتے، یہ لوگوں پر بہتان باندھ کر نہیں چھپ سکتے، لوگوں پر تہمت لگا کے نہیں چھپ سکتے، لوگوں کی دل آزاری کر کے نہیں چھپ سکتے، جھوٹ بول کے نہیں چھپ سکتے، حرام خوری کر کے نہیں چھپ سکتے، زنا کر کے نہیں چھپ سکتے، اور اس کے علاوہ تم منافقت کر کے نہیں چھپ سکتے. تم دنیا کو کہہ سکتے ہو کہ تم بڑے حاجی ہو، بڑے عالم ہو، بڑی عالمہ ہو، بڑی حافظہ ہو، بڑے پروفیسر ہو، بڑے ہو، بڑے چیزیں سے مالا مال ہو، مگر ہم جانتے ہیں تمہاری حیثیت ٹکے کی نہیں ہے. جب تک تم حکم الہی پر زندگی نہ گزارو تب تک تم ہمارے مقرب بندے نہیں بن سکتے. تو کیا کہا؟ اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم نے عرض کیا اے رب میں تجھ سے حیا کر رہا ہوں کیونکہ بارانے ہو گیا ہوں. اور پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تم کو جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا. حضرت آدم نے عرض کیا اے رب تیری عزت کی قسم میں تو گمان میں یہ بھی بات نہ آ سکتی تھی کہ میں مخالفت کروں. تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ابلیس تیری قسم کھا کے جھوٹ بولے گا. میرے تو ذہن میں بھی یہ بات نہ تھی. خداوند کریم نے فرمایا اب تم کو زمین پر اترنا ہوگا. جیسے کہ فرمان ہے، کہہ دیا ہم نے اتر جاؤ زمین میں وہاں ٹھہرو. سورہ بقرہ میں پھر ارشاد ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، یعنی کہ موت تک. بس آخری لائن پھر یہ ختم نشست. اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا. یہ پوری جو گفتگو ہوئی اب اس کا آخری نچوڑ، اس کا کیلنڈر آخری نچوڑ کہ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا. اس نے آدم کو ہوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، قرب الہی کا ضامن ہے. اور قسم کھا کر ان کو باورا کرایا کہ بھائی میں قسم کھا رہا ہوں، تیرے کو کیا پتا پاگل ہوا جنت کا پھل ہے، جا تم جا. جیسے آج ہم بولتے ہیں پاگل تجھے کیا پتا میں کیا ہوں، میرے کو تیرے سے زیادہ علم ہے، تو یہ کام کر. اور وہ اس کو بھی جھنڈو کروا دیتے، اس کو بھی لٹوا دیتے، اس کا بھی گھر توڑوا ڈالتے. ابے تجھے کیا پتا، مجھے پتا ہے میرے شوہر کو میں نے ایسا سیدھا کیا ہے، تو کیا جانے. میں بتا رہی ہوں تجھے وہ جو اس نے اپنے شوہر، وہ بڑا مشہور واقعہ یاد آ گیا
میں نے اس دن بھی سنایا تھا کہ ایک لڑکے کی شادی ہو رہی تھی تو اس نے اپنے دوستوں سے پوچھا میری شادی ہو رہی ہے, بیوی کو کنٹرول میں رکھنے کا نسخہ بتا. اس نے کہا چاند پہ جانے کا پوچھتا تو بتا دیتا, بیوی کو کنٹرول میں رکھنے کا. بولا چل یار پوچھتا ہے تو بتا دیتا ہوں. بولا میں نے دیکھا ہے تیری بیوی تیری بڑی فرما بردار ہے, ڈرتی ہے تجھ سے. بولا ہاں ایک نسخہ ہے وہ لے لے. بولا کیا؟ بولا نسخہ دیتا ہوں میں تیرے کو, لے لے. اس نے اپنے دوست کو بتایا. بولا تو شادی والے دن, بارات والے دن اپنے ساتھ ایک طوطا لے کے جائیے, طوطا, مٹھو میاں, پیروٹ طوطا لے کے جائیے, گرین طوطا. اور بارات لائے گا تو کوئی پوچھے یہ کیوں بولنا, یہ تبرک کے طور پہ ایک نا اچھا شگن کے طور پہ رکھا ہے. تو اس نے گاڑی میں طوطا رکھ دیا, بارات لے کے آ رہا. جب بارات لے کے آتا ہے تو بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے, راستے میں دن ملنا ادھر ادھر آگے پیچھے, نکاح ہونا, یہ وہ لوگ کٹے گلے ملنا, آگے کرنا, یہ کرنا. وہ تھک گیا, چلو دھولا گاڑی میں تھا, اس کو جلد سے جلد یہ لگی ہوتی ہے ٹھک کر کے اڑ کے گھر پہنچ جاؤں, شب عروسی کی رات شروع ہو, گھر پہنچ جاؤں, سکون لو. تو وہ پورے راستے میں طوطا, اس کو غصہ آیا, اس نے طوطے کو نکالا پنجرے سے, گردن مروڑتی, چیختا ہے. گھر آ گیا, شادی کی پہلی رات گزری, دوسری گزری, ولیمہ ہو گیا, تیسری گزری, چوتھی گزری, پانچویں گزری, چھٹی گزری, ساتویں گزری. ساتویں دن لڑکی کا باپ میکے سے آیا لڑکی کو لینے, اور لڑکی سے کہا بیٹا گھر چلیں. لڑکی نے کہا وہ میرے ہسبینڈ سے پوچھ لیں اگر اجازت دے تو چل لیں گے. باپ نے یوں دیکھا, بولا او ہو اتنی لمبی زبان اتنی کیسے ہو گئی, کیا بات ہے, ان سے پوچھ لیں. گھر میں ہم سے پوچھ کے تو کبھی باہر گئی نہیں, تو بنا بتائے جاتی, صرف حکم دے دیتی کہ میں جا رہی ہوں. آج بول رہی ہوں ان سے پوچھ کے 7 دن میں. شوہر کے پاس گیا, بولا بیٹا ایک بات تو بتا. بولا کیا؟ بولا میری بیٹی کی زبان تو اتنی تیز تھی, یہ 7 دن میں تم نے کیا کر ڈالا, بتا دے مجھے. تیری ساس کی زبان بھی تیز ہے. اس نے کہا چاچو ابو کچھ نہیں کیا میں نے ایسا, دوست نے بتایا تھا یہ نسخہ ہے, یہ استعمال کرنا. میں نے گردن مروڑی, میرے خیال سے شاید اس دن سے یہ ڈری ہوئی ہے کہ یہ طوطے کے ٹے پہ گردن مروڑ دی تو میرا کیا کرے گا, یہ میرا کیا کرے گا. تو شوہر کو سمجھ آئی بات, سسر کو چلا گیا, سسر چلا گیا. سسر گھر پہ گیا, بیٹی کو گھر پہ چھوڑا. گھر میں ایک ساس ملی, اپنا بیٹی کی ماں ملی, آ گئی بیٹی, کیسے تھے سسرال والے سب, یہ وہ گھر میں بکری تھی. سسر نے چھری اٹھایا, اللہ اکبر بسم اللہ, کاٹ دی. بڈھی نے یوں دیکھا لڑکی کے باپ نے, لڑکی کے باپ کو لڑکی کی ماں نے یوں دیکھا. محلے والا بولا محلے والوں بڈھا پاگل ہو گیا, ایسے اٹھاؤ جیل میں ڈالو. بکری کاٹ دی تو بڈھے کو جیل میں ڈال دیا. بڈھے نے یہ سارا واقعہ جیل میں چلا گیا, اور جیل میں کیا کیا, محلے والے اکٹھے ہو گئے برل. تو اتنے میں داماد آئے. داماد نے بولا کیا ہوا ابو, گھر میں ہنگامہ لگ گیا. بولا بیٹا تیرے والا نسخہ استعمال کیا. بولا ہے ابو, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. میں نے فرسٹ نائٹ کو استعمال کیا, آپ نے تو شادی کے 30 سال بعد استعمال کیا. اب تو بڈھی شیرنی بن چکی تھی, اب یہ نسخہ کام تھوڑی آنا تھا, یہ تو فرسٹ ٹائم پہ کام آنا تھا. تو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, قسم کھاؤ, کیا تجھے کیا پتا, اپنے گھر میں بھلے وہ چھتر کھاتا ہو یا اس نے بھلے ٹیلی نائٹ کا نسخہ استعمال کیا ہو, تمہارے گھر میں آ کے بولے گا بھائی میں نے ایسے قابو میں رکھا ہے بیوی کو, ایسے قابو میں رکھا ہے ہسبینڈ کو, تمہارا گھر برباد کر کے ٹڑوا کے چلا جائے گا. اور خود کا گھر تو وہ پہلی نائٹ والا طوطا ہے, اس کا تو چل گیا. اور ہمان نے بکرا کاٹا تو محلے والے اکٹھے ہو جانے. تو وہ سارا کا سارا واقعہ وہ یاد آ گیا تو وہ سنا دیا. بہرحال اور قسم کھا کر کہا اور یہ یقین کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسان بھول چوک نے ظہور کیا, اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور حکم ہے کیا ہے, اللہ کا قانون جو ہے, اللہ کا وہ جو اللہ نے بنایا ہے میرے لیے, وہ میں بھول بیٹھا. باز رہنے کا اللہ نے میرے کو کہا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا, میں بھول بیٹھا. اور پھر آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قرب الہی کے عزم میں آدم علیہ السلام کی لغزش پیدا کر دی, اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے. دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے معروم. جلدی جلدی آدم اور حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھنکنے لگے. یہ انسانی تیمن یا آغاز تھا. اس نے تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا. ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کا عتاب نازل ہوا اور آدم سے باز پس ہوئی
کہ مومنیت کے باوجود یہ عدم حکمی کیسی ہوئی تم سے؟ آخر آدم تھے. اچھا یہ بڑا پیارا آخری پوائنٹ ہے. بس آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھی، مقبول بارگاہ الہی تھی. شیطان کی طرف مناظرہ نہیں کیا آدم نے، اپنی غلطی کو مان لیا اور رونے لگ گئے اور چھپانے کی کوشش بھی نہ کی. یہ بھی نہ کہا کہ اللہ نہیں میں نے غلط نہیں کیا کچھ بھی، جیسے ابلیس ہٹ گیا اللہ میں نہیں کروں گا، اللہ میں نہیں کروں گا. تو آدم کی صفت کی اگر دلیل ہم دیتے ہیں کہ بھول چوک انسان سے ہوتی ہے تو اپنی غلطی پہ پردہ بھی نہ ڈالا، مان لیا کہ ہاں اللہ غلطی ہوئی. آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی تھی، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کے تعویت کے پردے میں چھپانے کی سزا ناشوری سے نہ رہے، بلکہ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی ہے، غلطی بارہ اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں بلکہ بنائے بشریت بھول چوک ہے، اس کے باعث تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے غفور درگزر کر دیجئے. اور آدم رو رو کے دعائیں کرتے رہے، پھر اللہ نے آدم کو ان کی بھول معاف فرما دی. آج انسان کیا اکڑ جاتا ہے، میں غلطی کروں گا، میرے پاس علم ہے تو کیا جانے، تیرے کو کیا پتا. غلطی نہ بھی ہو تو اکڑ جاتے ہیں، غلطی ہو تو بھی اکڑ جاتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آدم کے بیٹے ہیں ہم، آدم سے تو بھول ہوئی، اس کے بعد بھی کہا اللہ نیت غلطی کی نہ تھی، یہ بھول چوک کا جو مادہ تھا مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے آپ نے منع کیا، میں اس کی صرف اس مغالطے میں پڑ گیا کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کھا سکتا ہے. ہاں نہ اس کی اس قسم نے دھوکہ دے دیا. تو یہ پیغام ایک اور تھا کہ سن لو، قسمیں کھا کر بھی تمہیں آ کر کوئی کھائے نا یہ کر دینا وہ کر دینا، تم بولو نہ بابا تو قسم نہیں کھا ہمارے سامنے، بس ٹھیک ہے اللہ ہم سے جو کام لے، ہماری کوئی برائی کر رہا ہے تو میں نے معاف کیا، جا میں نے معاف کیا، مجھے آ کے مت بتا کون میری برائی کر رہا ہے، یہ شیطان اور ابلیسیت والا کام نہ کر، تو چھوڑ دے تو. آج لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کھا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پوری نشست میں کوئی ایسی بات جو کہنے میں شاید الفاظ ادا نہ کر سکا ہوں، غلطی پیشی کمی پیشی کوتاہی ہو چکی ہو، اللہ پاک کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں کہ اللہ معاف فرمائے. اور اس بیان کے اس کلاس کے بعد، کلاس نمبر 14 کے بعد تو انشاءاللہ ہر کلاس کے بعد تقریباً ہر اچھے کام کے آخر میں استغفار کی ایک تسبیح کرنی چاہیے، یا 40 قدم پہ استغفار کہ کمی پیشی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اب کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو اپنا سوال پوچھ سکتا ہے. جزاک اللہ.